अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लेक्चरर इस्लामियात के लिए मुख्तलिफ जो हम टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने हर टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में नॉलेज आप तक कन्वे करने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी हम इंशाअल्लाह ताला इस्लाम और इकनॉमिक्स पे हम बुनियादी चीज़ें हैं, कुतुब हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद मज़ीद हम जो इकनॉमिक्स के हवाले से टर्म्स हैं हम उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इस्लाम और इकनॉमिक्स में जो टर्म्स यूज़ की जाती है, मुज़ारबत है, शराकत है, मुसाक़ात है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मगर इसको स्टेप बाय स्टेप। तो आज कुछ कुतुब के हवाले से इस्लाम और इकनॉमिक्स की वो वाली और कुछ बुनियादी चीज़ें जो इकनॉमिक्स के हवाले से वो आप डिस्कस करनी है, तो काइंडली वीडियो को शुरू से आखिर तक सुनिएगा, इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद रहेगी। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि मज़ीद वीडियोस जो हम इस पे इंशाल्लाह ताला अपलोड करते रहेंगे। तो आइए, इस्लाम और इकनॉमिक्स में, ये इकनॉमिक्स का लफ्ज़ एक कुरान के अंदर आता है, सूरा ताहा है, और उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। जो लोग मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ लेते हैं, अल्लाह ताला उसकी मईशत को तंग कर देता है। ये जो लफ्ज़ है कुरान के अंदर इकनॉमिक्स मुआशात के लिए बोला गया है। तो इसी से बुनियाद बना के हम इकनॉमिक्स जो है वो हम देखते हैं। इसके हम तफसील आपको पता है कि हम अपने जूम क्लासेस में हम सारी डिटेल में बयान कर चुके हैं, फिर उसके बाद टेस्ट सेशन में हम सारी चीज़ें ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इकनॉमिक्स हमारे मालियात का निज़ाम है जिसके साथ हम आमदन क्या है, अखराजात क्या है, तवाज़ुन कैसे लाना है। तो आइए सबसे पहले हम जहाँ पे मशहूर मारूफ सवालात जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एक सवाल आता है कि आमलीन पैदाइश कौन कौन से हैं। आमलीन पैदाइश जिससे हमारे जो माल है, इकोनॉमी सारी चलती है, ज़र, ज़मीन, मेहनत और तंजीम, यानी इन चार चीज़ों को मिलाकर जो एक चीज़ बनती है वो कहते हैं आमिलीन पैदाइश। इसके साथ ही हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमिक्स है वो आगे बढ़ती है और आगे चलती है। चार है, ज़र, ज़मीन, मेहनत और तंजीम। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ किताबों के बारे में जो मुस्लिम माहिरीन मुआशात हैं उनके बारे में। इनकी कुतुब आपने लाजमी याद रखनी है, 2, 3, 4 हर पेपर में लाजमी इनकी कुतुब के बारे में सवाल किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है इमाम उबैदुल कासिम बिन सलाम हरवी, ये है मुस्लिम मुफक्कर और इनके बारे में हम जूम क्लास में बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं। इनकी किताब है किताबुल अम्वाल, ये बड़ी मशहूर मारूफ है, आपने याद रखना है किताबुल अम्वाल। इसके बाद इनकी किताब है किताबुल अमसाल गरीबुल हदीस, ये किताब है। इसके बाद इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह की अल मुहल्ला या मुहल्ली इसको बोलते हैं, ये किताब अल्लामा इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब है ये बारहा लेक्चरर और एसएस के पेपर में ये पूछी गई है, तो ये आपको याद रहनी चाहिए। ये अल्लामा इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह की है। और इसके साथ एक किताब है इनकी मुअजमुल उदबा, ये भी एक किताब है। अल्लामा इब्ने खल्दून रहमतुल्लाह अलैह की तसानीफ हम सारी पढ़ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो है तारीख मुकदमा जो है इनकी मुकदमा इब्ने खल्दून है, वो इमरानियात हो, सियासियात हो या इकोनॉमिक्स हो या अखलाकियात हो, हर पहलू को वो किताब बड़ी एक मुफीद किताब समझी जाती है। और इस किताब को लोगों तलक़ी कबूल हासिल हुआ है और लोग इसको बड़ा मिनवान तस्लीम करते हैं। तारीख मुकदमा है कि किताब है, शरह कसीदा है, बुर्दा शरीफ है। इसके साथ ये इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इनकी किताब, अच्छा ये याद रखने वाली है, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े माहिरीन मुआशात थे, माहिर मईशत दान थे और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी मईशत पे लिखी है। किताबुल अथार है, किताबुल खराज जो इन्होंने टैक्सों पे लिखी है, किताबुल खराज ये आपने याद रखना है। किताबुल खराज के जो मुसन्नफ है इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने टैक्सों पे लिखी है। किताब इख्तिलाफ उलमाउल अमसार और किताबुल जवाबे, ये इनकी मशहूर मारूफ किताबें हैं। इसके बाद नाम आता है बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे बरसगीर की शख्सियत है, इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब मईशत के हवाले से समझी जाती है ना, वो आपको बता दें वो किताब है हुज्जतुल्लाहुल बालिगा। अच्छा, इसको
جو ہے اقتصادیات میں بھی اسی کتاب کو بڑا مقام حاصل ہے، اور جو ہمارے اخلاقیات ہیں اس میں بھی اسی کتاب کو، عمرانیات کو بھی اسی کتاب کو بڑا تسلیم کیا جاتا ہے۔ حجت اللہ البالغہ، اس کے بعد ان کا ترجمہ ہے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن، یہ ان کی فارسی زبان کا جو برِ صغیر کے اندر ترجمہ ہوا ہے فارسی زبان میں، اس کا نام ہے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ اس کے بعد جو اصول تفسیر پہ ایک بڑی مشہور معروف کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول تفسیر، اس کے بعد فتح الکبیر، حسن العقیدہ، حجت اللہ البالغہ۔ یہ کتابیں آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی یاد رکھنی ہے۔ یاد رکھیے ایک سوال یہ آتا ہے کہ برِ صغیر کے کون سے مشہور و معروف مفکر معیشت دار بھی تھے، تو یہاں پہ مجدد علی ثانی کا آپشن آتا ہے اور شاہ ولی اللہ کا آپشن آتا ہے، باقی ایک دو اور آتے ہیں۔ تو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ برِ صغیر کے بڑے معیشت دار تھے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ مغربی مفکرین جو معیشت دار ہیں، ان میں سے ایڈم سمتھ ہے۔ ایڈم سمتھ، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل جو ہے نا وہ ہم ساری بات کر چکے ہیں، ان کی صرف کتابوں کے نام یاد رکھنے آپ نے۔ اخلاقی احساسات کا نظریہ اور اقوام کی دولت کی نوعیت، یہ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ کارل مارکس ہے ان کے، یہ کارل مارکس آپ کو پتہ ہے رشیا کے اندر جو ایک انقلاب آیا تھا، تو کارل مارکس ان کی ایک داس کیپیٹل، یہ ایک ان کی مشہور و معروف کتاب ہے۔ ڈیوڈ ریکارڈو جو ہے معاشات اور محاصل اور اس کے اصول، یہ ڈیوڈ ریکارڈو کی بڑی مشہور و معروف معیشت پہ کتاب ہے۔ الفریڈ مارشل جو ہے اصول معاشیات، اصول معاشیات جو الفریڈ مارشل کی ہے۔ اس طرح جان مینیارڈ جو ہے ان کی امن کے معاشی نتائج روزگار، یہ کتابیں بڑی اہم ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نا کچھ کتابیں پڑھنی ہے، جیسے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتابیں ہیں، اور مولانا مودودی کی کتاب پکی ٹھکی آنی ہے آپ کو آپ کے لیکچرر کے پیپر میں، تو آپ نے ان کتابوں کو اپنے لیکچر جو اسلامیات کی پراسپیکٹس ہے اس سے لازمی دیکھنا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو پیچھے ویڈیوز میں آپ کو وہ ساری ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں گی، جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی اور مولانا یوسف قرضاوی کی کتابوں کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ بات کرتے ہیں جی اشتراکی نظریہ ملکیت کیا ہے۔ اشتراکی نظریہ ملکیت یہ ہے کہ سب چیزیں جو بھی زمین اور آسمان میں ہے، یہ جو ملکیت ہے اشتراکی نظریہ میں، یہ ساری کی ساری گورنمنٹ کی ہے۔ اشتراکی نظریہ ویسے تو ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اشتراکی نظریہ یہ تھا کہ کسی کا کوئی بھی کچھ نہیں ہے، وہ سارے کے ساری پراپرٹی گورنمنٹ کی ہے، ہم سارے عاملین ہیں اور ہم یہاں پہ وہاں کام کرتے ہیں، اور اس کام کے عوض ہمیں پھر وہ کچھ پیسے دیتے ہیں جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی آپ نے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال آتا ہے اس کے اندر کہ جو زکوٰۃ کے مصارفین ہیں ان کا ذکر سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں آیا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا۔ وہاں پہ 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، وہاں 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ اور ایک زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہوتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقررہ نصاب اور مقررہ وقت کے بعد ایک مسلمان بندے پر فرض ہے۔ اب کافر پہ زکوٰۃ نہیں فرض ہے، اب ہندو پہ زکوٰۃ نہیں فرض ہے، مسلمان پہ یہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹیکس جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کا اپنا ایک لاگو کردہ ہوتا ہے، جو ہر ملک اپنی ریاست کو چلانے کے لیے اپنے شہریوں پر جو ٹیکس نافذ کرتے ہیں وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایمان اور دین کے ساتھ تعلق ہے، ٹیکس کا حکومت کے ساتھ براہ راست تعلق ہے۔ اچھا، ایک وصیت ورثہ کی اقسام، لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں بتانا ہے۔ ذوی الفروض، اسباط اور ذوی الارحام، یہ 3 طرح کے رشتے ہوتے ہیں جن کے ورثہ ہم کہتے ہیں۔ ذوی الفروض وہ وارث ہوتے ہیں جو نکاح کے سبب ہو، یعنی کہ ذوی الفروض ایسے رشتے جن کی وجہ نکاح ہو، جیسے کہ خاوند بیوی۔ نسبتی وارث وہ ہوتے ہیں جو نسب سے تعلق ہو۔ اب آپ کو پتہ ہے نسب سے رشتے 7 طرح کے حرام ہوتے ہیں۔ نسبی وارث جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے ماں، باپ، بہن، بھائی، پوتی، دادا، دادی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا نسب سے، یعنی کہ جو باپ کی لڑی سے آگے چلتے آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے یہ نسبی وارث ہوتے ہیں۔ ایسی اسباط میں پوتا، پڑپوتا اور نیچے کے درجے پر دادا اور اوپر کے درجے پر بھائی اور الاتی بھائی دونوں کی،
اور ذوی الارحام جن کا تعلق جو ہوتا ہے رحم مادر سے ہوتا ہے، یعنی کہ ماں کے رحم سے ہوتا ہے، ان میں جیسے ماموں، خالہ، نانا، بھانجا، نواسا، نواسی، پھوپھی اور اس طرح کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ ذوی الارحام سے، یعنی کہ رحم سے جو رشتے ہیں وہ ذوی الارحام، اور ذوی الفروض جو ہیں وہ رشتے جو ہمارے یعنی کہ نکاح کے سبب بنتے ہیں یا ہمارے نسب سے بنتے ہیں، اور اسباب کے اندر پوتا، پڑپوتا اور نیچے کے درجے پر دادا اور اوپر کے درجے پر بھائی اور الاتی بھائی، کیا یہ والے رشتے جو ہیں یہ 3 طرح کے مختلف رشتے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ذکر کی تھی کہ شراکت کی 2 اقسام ہیں، اول شرکت ملک اور دوم شرکت عقد، اور اس کی ذیل میں آگے قسمیں ہیں شرکت معاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع، شرکت وجوہ۔ ویسے شرکت کی بنیادی طور پر جو قسمیں ہیں شرکت ملک اور شرکت عقد، اس کے آگے اس کی ذیلی اقسام ہے وہ 4 ہیں، معاوضہ، شرکت عنان، شرکت صنائع اور شرکت وجوہ۔ تو یہ کچھ کویسچن جو ہے ابھی آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے مساقات، مضاربت، سود اور جو باقی جو شراکت ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ڈیٹیل میں اکنامکس کے بارے میں بتا دیں گے، اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو یاد کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہی ماہرین معیشت دان ہے، ان کو آپ نے پڑھنا تھوڑا تھوڑا، اور پھر شراکت، مضاربت، شراکت اور ان کے بارے میں جو ہماری جو بنیادی چیزیں آتی ہیں یہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اسی کو پڑھنے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا سلیبس جو ہے اسلام اور اکنامکس کا وہ کلیئر ہو جائے گا پیپر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔